अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सब लोगों से मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरइत्मीनान और ईमान बिल खैर गुजर रही होगी। सूरत आल इमरान उर्दू तर्जुमा और तफसीर इसकी आयत नंबर 27 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में हम सूरत आल इमरान की आयत नंबर 28 से बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं, और जो कोई ऐसा करेगा तो उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं मगर ये कि तुम्हें इनसे कोई डर हो, और अल्लाह तुम्हें अपने गज़ब से डराता है और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। यानी मुसलमानों से फरमाया जा रहा है कि जब तुम्हारा अकीदा ये है कि तमाम चीज़ों का मालिक मुख्तार अल्लाह तबारक व तआला है, रब ताला ही मालिक हकीकी है, इज़्ज़त या ज़िल्लत उसी के इख्तियार में है, अमीरी गरीबी सब चीज़ों का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से है, तो कोई भी मुसलमान किसी काफिर को अपना मददगार, अपना दोस्त, अपना वली ना बनाए, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो किसी भी मुसलमान को कुफ़ार से दोस्ती या मोहब्बत करने का इख्तियार नहीं दिया गया। दिली मोहब्बत की बात की जा रही है, मना किया गया मुसलमानों को कि अपने दिल में कुफ़ार से मोहब्बत या दोस्ती नहीं रखनी, क्योंकि जो मुसलमान ऐसा करेगा तो वो अल्लाह से मोहब्बत का तो उससे कोई ताल्लुक़ ना रहा, क्योंकि कुफ़ार खुदा के दुश्मन हैं। और अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मनों यानी कुफ़ार से मोहब्बत रखें अपने दिल में, तो फिर उस सूरत में हम अल्लाह के दोस्त कहाँ से रहे। इसीलिए मना किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन जो काफिर हैं, इनके बारे में आपके दिल में यानी मोमिनीन कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर मोहब्बत का ना जागे। देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, हाँ तुम्हें अगर इनसे कोई डर हो, यानी अगर तुम्हें कुफ़ार से बहुत शदीद ख़तरा हो तो तुम उनसे मोहब्बत का ज़ाहिरी बर्ताव यानी दुनियावी तौर पर तो बिल्कुल दिल में तो मोहब्बत रखना जायज़ ही नहीं ना, ज़ाहिरी तौर पे अच्छा बर्ताव कुफ़ार से किया जा सकता है, क्योंकि तबलीग भी ज़रूरी है, इस्लाम से मुतासिर करना भी ज़रूरी है। तो अगर कुफ़ार से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए हर सूरत में, और जहाँ काफिर देखा मुंह फेर लिया इस नीयत से कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक़ात हैं, हमने इनसे बचना है, ऐसा नहीं है। देखें ये हुक्म इसीलिए है कि जो कुरान है वो हर तरह से बेहतरी का हुक्म देता है। अगर कुफ़ार की मोहब्बत दिल में बैठेगी, कुफ़ार की तरफ से अच्छी हमें लगेगा कि कुफ़ार अच्छे हैं वगैरह वगैरह, तो इस तरह ईमान को ख़तरा हो सकता है, हमारी सोच को ख़तरा हो सकता है, कुफ़ार हमें अपने जैसा ना कर दें, इसलिए दूर रहने का हुक्म दिया गया। लेकिन ख्याल रहे कि जहाँ तबलीग की ज़रूरत भी है कि कुफ़ार माइल ब इस्लाम भी हों, इस्लाम की तरफ माइल हों, तो उनके साथ ज़रूरी मामला थोड़े बहुत कर लेने चाहिए। कि शुरू इस्लाम में तो काफिरों को ज़कात देना भी जायज़ था, लेकिन उसके बाद इस तरह हुआ, मना कर दिया गया कि कुफ़ार को दोस्त ना बनाया जाए, ठीक है, और कुफ़ार को राजदार ना बनाया जाए। कुफ़ार से मदद लेना, इनको अपना राजदार बनाना बग़ैर ज़रूरत हर तरह से मना है। तो दुनियावी मामलात में कुफ़ार से मदद वगैरह मामलात वगैरह करना ज़रूरतन जायज़ है, लेकिन बिला ज़रूरत अगर हम करते हैं तो ये मना है। कुफ़ार से खंदा पेशानी से मिलना और ये इनसे बात वगैरह करना, ये सब इसी हुक्म में दाखिल है कि अगर नीयत पीछे तबलीग की है, दिल में नीयत है कि ये इस्लाम ले आए, हम इन्हें इस्लाम का बेहतरीन पहलू बताते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी तमाम के साथ अच्छा बर्ताव किया, हाँ तब तक जब वो दीन के मुखालफत में मैदान जंग में सामने नहीं आए। तो कुफ़ार से मिलना, कुफ़ार से उनको राजदार बनाना, मोहब्बत का कोई ताल्लुक़ रखना, ये सब नाजायज़ और हराम है, मना है, क्योंकि इससे इंसान के अपने ईमान को ख़तरा हो सकता है। और दोबारा रिपीट करती चलूँ, कुरान करीम में
بہت سے مقامات پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یعنی یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الممتحنہ کی آیت لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یعنی میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع فرمایا گیا۔ کیا منع فرمایا گیا؟ کہ کافرین سے دلی محبت اور دلی طور پر انسیت نہیں رکھنی، یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں بہت ہی مجبوراً ضرورتاً دنیاوی معاملات میں کوئی لین دین کرنا ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، بلا ضرورت نہ ملنا اور بلا ضرورت نہ اس طرح کے تعلقات رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ نہ رکھے جائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ میل جول کی دو نوعیتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ضروری اور ایک غیر ضروری۔ تو غیر ضروری نوعیت سے کفار سے ملنا، میل جول رکھنا یہ حرام ہے، اور ضرورتاً یہ امر جائز ہے۔ اب دیکھیں فار ایگزامپل کسی آفس میں کچھ ممبرس کام کرتے ہیں، کسی افسر کا کوئی آفس ہے اور وہ اس آفس کے اندر مسلمان اور کافر بھی ہیں مل کے کام کرتے ہیں، جیسے کہ دوسرے کنٹریز میں ایسا ہوتا بھی ہے، جو پاکستان سے لوگ باہر جاتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے، اچھے پیسے کمانے کے لیے، تو وہاں ایسے تعلقات ظاہر سی بات ہے استوار ہوتے ہیں کہ ایک جگہ مل کے کام کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس صورت میں ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے، ان سے میل جول بھی رکھنا پڑتا ہے۔ یہ منع نہیں ہے کیونکہ ضرورتیں ناجائز کو ایک حد تک جائز کر دیتی ہیں، لیکن میل کا جو محبت کا میل جول ہے یہ بہرحال ہر صورت میں حرام ہے۔ اور یہ جو ضرورتاً ہے، جس طرح ایک کمپنی میں ساتھ جاب کر رہے ہیں، ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں اور میل برتاؤ رکھ رہے ہیں، تو یہ منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات میں کفار کی غیر ضروری میل جول اور دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی اگر مختصر الفاظ میں اپنے اس ٹاپک کو سمیٹوں تو میں دو طرح سے ایکسپلین کروں گی۔ ایک یہ کہ حقیقی محبت اپنے ہم جنس سے ہی ہو سکتی ہے، غیر جنس سے محبت ذاتی نہیں ہوتی، مصنوعی ہوتی ہے۔ اور مصنوعی محبت کو ہم کہہ سکتے ہیں ریاکاری ہے یا نفاق ہے۔ تو کیونکہ کفار اور مسلمان آپس میں ہم جنس نہیں ہوتے، ہم جنس سے مراد یہ نہیں کہ انسان نہیں ہوتے، کفار بھی انسان ہے، مسلمان بھی انسان ہے، لیکن ان میں روحانی اختلاف ہوتا ہے، لہٰذا ان سے محبت مصنوعی ہوگی اگر کوئی محبت کرتا بھی ہے تو چونکہ اسلام ریاکاری اور نفاق کی جڑ کاٹتا ہے، اس لیے اس نے اس محبت سے منع کیا کہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کے نور سے دور رہے گا، کیونکہ کفر تاریکی ہے، کفر اندھیرا ہے۔ تو جو کفار سے محبت کرنے لگ پڑے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے تو وہ پھر حقیقی طور پر مسلمان نہ ہوا۔ تو ضرورتاً میل جول، جس طرح میں نے ابھی اگزامپلس دے کے سمجھایا، جائز ہے، تبلیغ کی نیت سے بلا لیں اور اس نے اخلاق سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، لیکن بہرحال اپنے دل کو ان کی محبت سے محفوظ رکھیں۔ مومن سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ نے جن امور سے منع کیا ہے ان سے رکا رہتا ہے، جن لوگوں سے بات چیت کرنے سے، محبت کرنے سے منع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کفار ہیں تو سچویشن لگا دی گئی کہ اگر بہت ضرورت ہے تو بات چیت کی جا سکتی ہے، میل برتاؤ تھوڑا بہت ضرورت دنیاوی طور پر، لیکن حقیقی محبت نہیں کی جا سکتی۔ تو اگلی آیت ہے 29، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اب ایک چیز جو ہے وہ سامنے ہے بالکل روز روشن کی طرح، بالکل کلیئر بات ہے کہ اب کوئی جان بوجھ کر ان سے تعلقات رکھ رہا ہے کفار سے، اور دل میں یہی ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ یہ کہہ رہا ہے مجبوری ہے، بلانا تو پڑے گا، ساتھ کام کرتے ہیں، ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا تو پڑے گا وغیرہ وغیرہ، اور دل میں ان کی محبت بھی موجود ہے کافروں کی، ان سے انسیت بھی موجود ہے کافروں سے۔ تو ان تمام کی تمام صورتوں میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تم فرما دو، تم اپنے دل کی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ جس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کون سمعنا و اطعنا والی اطاعت پہ اترا ہوا ہے اور کون سمعنا و عصینا والی نافرمانی پہ اترا ہوا ہے۔
تو اے لوگوں، اس قیامت کے دن پر ہر وقت دھیان رکھو جس دن ہر شخص اپنے بھلے برے سارے کام جو ہیں وہ اپنے سامنے موجود پائے گا. جو دلوں کی باتیں ہیں وہ بھی ساری اللہ کو معلوم ہیں. جو کر لیے، جو کر گزرے وہ بھی اللہ جانتا ہے. جو کرنا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. کسی کو بھی اس کے اعمال کے مطابق کوئی ظلم نہیں ہوگا. جس کے جتنے اعمال ہوں گے انہیں کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی. آیت نمبر 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رعوف بالعباد. ابھی وہ پچھلی آیت کی تفسیر کو اسی سے ریلیٹ کریں اور یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے. اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. تو ڈرو اس دن سے جس دن ہر شخص اپنے سارے جو برے اعمال ہیں بھلے اعمال ہیں سارے اپنے سامنے موجود پائے گا. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس دن نیکیاں اچھی شکل میں اس کے ساتھ ہوں گی اور برائیاں بری صورت میں. دنیا میں جو بعض برائیاں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، اور کچھ بھلائیاں بری لگ رہی ہوتی ہیں دنیا میں، لیکن وہاں ہر چیز اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہوگی. جو بے زکاتی مال ہے، جو مال جس سے زکوٰۃ نہ ادا کی گئی، وہ گنجے سانپ کی شکل میں سامنے آئے گا. روزے اور نماز حسین صورتوں میں نظر آئیں گے سامنے اپنے اعمال. تب ہر بدکار، ہر برا گناہ گار آرزو کرے گا کہ کاش قیامت میں حاضر نہ ہوتا، اس دن سے دور رہتا، یا کاش یہ ڈرونی صورتیں مجھ سے دور ہٹ جاتی، یا کاش میں دنیا میں گناہوں سے دور بھاگا ہوتا. مگر اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا. لہٰذا ابھی بھی موقع ہے، خیر کما لو. اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار اپنے قہر، اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے. اس لیے وہ نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے خوف دلاتا ہے، ورنہ کسی کی نیکی سے اسے کچھ فائدہ نہیں اور کسی کی برائی سے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی نقصان نہیں. کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر کوئی جو کما رہا ہے وہ اپنے کیے کے مطابق ہی بروز قیامت جزا یا سزا پائے گا. ہر شخص نے نیکی کرنی اپنے ہی فائدے کو، اور اگر گناہ کیا تو اپنے ہی نقصان کو کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کا ساتھ عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.